بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 13 ہے۔ آج کا یہ سبق فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُکْمٌ سے لے کر وَنَظَمَ بَيْتًا أَوْ بَيْتَيْن تک ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُکْمٌ، پس اشارہ کیا اس آدمی نے جس کا اشارہ حکم کے درجے میں تھا، یعنی جس کا اشارہ نہیں بلکہ حکم تھا۔ وَطَاعَتُهُ غُنْمٌ، اور اس کی فرمابرداری اور اس کی اطاعت غنیمت تھی۔ إِلَىٰ أَنْ أُنْشِئَ مَقَامَاتٍ، اس بات کی طرف کہ میں ایسا مقامات لکھوں أَتْلُو فِيهَا تِلْوَ الْبَدِيعِ، جس میں پیروی کروں علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ وَإِن لَّمْ يُدْرِكِ الضَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ، اگرچہ ضالع لنگڑا بیل نہیں پا سکتا شأو الضلیع، تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کو۔ فذاکرتہ، پس میں نے اسے یاد دلایا، بما قیلا، وہ قول وہ مقولہ جو کہا گیا، فی من، اس شخص کے بارے میں، الف بین کلمتین، جس نے دو کلموں میں تالیف کی ہو، ونظم بیتن او بیتین، اور ایک دو شعر کہے ہو، یعنی ایک دو شعر اس نے نظم کیے ہو۔ تو اس شخص کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اور جو مقولہ مشہور تھا، میں نے اس حکم کرنے والے اور اس اشارہ کرنے والے کو وہ بات یاد دلائی، اور اس بات کا میں نے اس کے ساتھ مذاکرہ کیا۔ اشارہ کرنے والا کون تھا، اس کے بارے میں پچھلے اسباق میں تفصیل سے بات گزر چکی ہیں۔ یعنی مقامات لکھنے کے جو اسباب اور جو وجوہات بنے، اس میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ نوشروان بن خالد نے، جو خلیفہ کا وزیر تھا، انہوں نے صاحب مقامات کی قابلیت اور اس کی ذہانت اور اس فن میں مہارت سے متاثر ہو کر انہیں حکم دیا کہ آپ اس نہج پہ مقامیں لکھیں۔ تو اشارتہ میں ہو ضمیر اس نوشروان ابن خالد کی طرف راجع ہیں، جس کی تفصیل ابتدا میں گزر چکی ہیں۔ اتلو فیہا تلو البدیع، جس میں اتباع کروں علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یعنی جو انداز اور جو طور طریقہ انہوں نے اپنائے رکھا تھا اپنے مقامات لکھنے میں بھی اسی نہج پہ کام کروں اور اسی چال کو اپنائے رکھوں اور اسی راہ کو میں عبور کر لوں۔ اگرچہ وَإِن لَّمْ يُدْرِكِ الضَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ، ضالع لنگڑا بیل کو کہتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ مجھے تو پتہ ہے کہ میرا جو ملکہ ہے اور میری جو مہارت ہے وہ علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت ایسا ہی ہے جس طرح کہ ایک تیز رفتار گھوڑے اور ایک لنگڑے بیل کے مابین ہے۔ یعنی ایک لنگڑا بیل، جو بیل ویسے بھی دوڑ دھوپ میں بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس کی جزامت اس کی متحمل نہیں ہوتی، لیکن ساتھ میں پھر وہ لنگڑا بھی ہو تو وہ مزید جو ہے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، اور پھر گھوڑا ہو اور گھوڑا بھی وہ تیز رفتار ہو، تو لنگڑا بیل تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کو کہاں پا سکتا ہے؟ تو اس بات کا تو مجھے اعتراف ہے، صاحب مقامات فرما رہے ہیں کہ اس بات کا تو مجھے پہلے سے اعتراف ہے کہ نہیں پا سکتا ایک لنگڑا بیل تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کو، لیکن چونکہ انہوں نے حکم کیا تھا اور ان کا حکم بھی وہ ایک غنیمت تھی، تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ساتھ میں نے ان کو یہ قول بھی یاد دلایا جو اس شخص کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو دو کلموں کو جوڑتا ہے یا پھر وہ کوئی ایک شعر کہتا ہے، تو جو آدمی ایسا کرتا ہے
تو وہ اس بات کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ وہ لوگوں کی مدح اور اس کی مد و ذم کا جو ہے مذمت کا اور اسی طرح صفت کا نشانہ ضرور بنتا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے من صنف فقط استہدف، جس نے تصنیف کی وہ لوگوں کا ہدف و نشانہ ضرور بنا۔ تو اب بڑھتے ہیں الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق کی طرف۔ فَأَشَارَ مَنْ إِشَارَتُهُ حُکْمٌ، اشارہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے بابی افعال سے۔ اشارہ یشیرو اشارتاً، کسی کی طرف اشارہ کرنا، اور یہاں اشارہ کرنے والے سے مراد نوشروان ابن خالد ہیں، جس کی تفصیل ابھی گزر چکی۔ من اشارتہ حکمن، اشارہ یہ اسی اشارہ کا مصدر ہے باب افعال سے۔ حکمن یہ حکم یحکم حکمن، کسی کو حکم دے دینا، کسی سے کسی چیز کی طلب کرنا، اور وہ بھی اس طور پر ہو کہ جس کو ہم علی سبیل الاستعلاء کہتے ہیں، یعنی بڑا بن کر کسی کو کسی کام کا کہنا۔ وطاعتہ غنم، طاع یہ طاع یطوع طوعا سے ہیں بابی نصر سے، مصدر ہیں تابع ہونا۔ سورہ محمد آیت نمبر 21 میں ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، تو یہاں پر بھی فرما برداری کے معنی میں ہے۔ غنم یہ غنیمت کو کہتے ہیں، غنم یغنم غنمن، بغیر محنت و مشقت کی کسی چیز کا حاصل کرنا، حاصل ہو جانا، تو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الغنم بالغرم، یعنی جو شخص کسی چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اس کی جمع غنوم آتی ہیں۔ اتلو الی ان انشئ مقامات، انشئ انشأ ینشئ انشاء لکھنے کے معنی میں ہیں۔ انشئ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، بعض فعل مضارع ہیں بابی افعال سے۔ مقامات یہ اس کے لیے مفعول بھی ہیں۔ اتلو فیہا تلو البدیع، اتلو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، تلا یتلو تلون سے ہیں، اور تلا یتلو تلاوتن دو مصادر اس کے مستعمل ہیں، ایک تلون تلون اور ایک تلاوتن۔ تو تلون یہ پیچھے چلنے کے معنی میں ہے، یہاں پر یہ جو تلوا آگے مصدر مستعمل ہیں یہ اسی پیچھے چلنے اور اتباع اور فرما برداری اور پیروی کے معنی میں ہے، جبکہ تلاوتن یہ تلاوت یعنی قرآن پڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اتلو فیہا تلو البدیع، بدیع جو 34 صدی ہجری کے ایک مشہور ادیب گزرے ہیں جن کی تفصیل شروع میں گزر چکی ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُدْرِكِ الضَّالِعُ شَأْوَ الضَّلِيعِ، اگرچہ نہیں پا سکتا ضالع لنگڑا بیل، ادرک یدرک ادراکن، لم یدرک یہ نفی جہد بلم ہے، یعنی نہیں پا سکتا، یہ لم مضارع پر داخل ہیں اور اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اگرچہ نہیں پا سکتا، الضالع ضالع یہ ضلع یضلع ضلعن سے ہیں، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ضلع اس کی جمع آتی ہیں، ضلع یضلع ضلعن، ضلع اس کی جمع ہے لنگڑا کر چلنا، یعنی لنگڑا بننا۔ اگرچہ یہاں پر یعنی وہ آدمی جو لنگڑا ہو، اور مراد یہاں پر یعنی لنگڑا بیل ہے۔ شأو الضلیع، شأو یہ مدت کو بھی کہتے ہیں، غایت کو بھی کہتے ہیں، اور رفتار کو بھی کہتے ہیں۔ شاء یشؤ شأون نصر سے ہیں، آگے بڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ ضلیع یہ اسم فاعل کا صیغہ ہیں، ضلع یضلع ضلاعتن سے، اور ضلع اس کی جمع آتی ہیں، تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کو، اس کی غایت کو ایک لنگڑا بیل نہیں پا سکتا، تو یہی مثال میری ہے کہ علامہ بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پہ چلنا جو مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو وہ تو میرے لیے پانا ایسا ہی ہے جس طرح کہ ایک لنگڑا بیل تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کو اور اس کی غایت کو پالے۔ فذاکرتہ بس میں نے اس کو یاد دلایا، ذاکر یذاکر مذاکرتن یہ بابی مفاعلہ سے ہیں، یاد دلانا، باہمی مذاکرہ کرنا، مجرد میں یہ ذکر یذکر ذکرن سے ہیں، یاد دہانی۔
فذاکرتہ میں نے اسے یاد دلایا، بما قیلا، قیلا یہ واحد مذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے، قال یقول قولا سے کہنے کے معنی میں آتا ہے جو کہا گیا، جو مقولہ مشہور ہے، فی من اس شخص کے بارے میں الف بین کلمتین جس نے دو کلموں میں تالیف کی، الف یؤلف تالیفا جوڑنا، ونظم بیتا او بیتین یا اس نے دو شعر کہیں، نظم ینظم نظما، نظم کا معنی آتا ہے پرونا، بیت یہ بات یبیت بیتن سے ہیں، اور بات یبیت بیتن اور اس کا مطلب ہے بیتوتا کرنا، کسی جگہ کو میں اقامت اختیار کرنا۔ اس کی جمع اگر بیوت آ جائے تو پھر یہ گھر کے معنی میں آتا ہے اور یہ کمرے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع اگر ابیات ہو تو پھر یہ شعر کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بیت سے مراد شعر ہیں، یعنی جس نے ایک شعر یا دو شعر کے مابین یعنی وہ کہے ہو اور ان کو جوڑا ہو اور نظم کیے ہو، پرویا ہو، تو اس شخص کے بارے میں جو بات مشہور ہے، اور وہ بات جیسی تفصیل گزری وہ یہ تھی، من صنف فقد استہدف، کہ جس نے تصنیف کی اس نے گویا اپنے آپ کو لوگوں کا ہدف و نشانہ بنایا۔ بس وہ مذمت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اسی طرح صفت کے لیے، مدح سرائی کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اس بات کا توقع قطعاً نہ رکھیں کہ لوگ خواہ اس کی مدح سرائی کریں گے، بلکہ ضروری نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا کام اچھا بھی ہو اور شاندار ہو، لیکن ہر آدمی اس کو انصاف کی نظر سے دیکھے، بلکہ لوگوں کے مختلف جو ہیں وہ مراتب ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی بغض اور کینہ اور عداوت کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو بھی بیلی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اس لیے پہلے سے نفسیاتی طور پہ اس کام کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔